الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. یہ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے معنون ہے اور اسی ضمن میں کچھ طلباء کی تکمیل قرآن پاک کی تقریب بھی ہے اور کچھ طالبات کی، اور ابھی جو انعامات دیے گئے ظاہری بات ہے یہ اسی طرف مشیر ہیں کہ یہاں جو مدرسہ ہے جو حاجی عمر صاحب اور دیگر معززین حضرات کی زیر سرپرستی یا زیر نگرانی قائم ہے، اور جس میں حضرت مولانا نوید صاحب اور ان کے دیگر رفقا پڑھا رہے ہیں، تو انعامات سے یہی بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ طلباء امتحانات میں امتیازی حیثیت سے کامیاب ہوئے اور انہیں اعزازی طور پر انعام دیا گیا، اور ایسا صرف آپ کے گاؤں اور آپ کے علاقے میں اور آپ کی بستی میں نہیں، الحمدللہ ہمارے اکابرین ساری دنیا میں صرف پاکستان میں نہیں، صرف صوبہ سندھ میں نہیں، صرف ٹنڈو الیار ضلع میں نہیں، صرف حیدرآباد ڈویژن میں نہیں، بلکہ دنیا میں جہاں انسانیت بسی ہوئی ہے الحمدللہ وہاں علماء دیوبند کے فرزند اشاعت قرآن تبلیغ دین کا کام بہترین اور کامل انداز میں کر کے دکھا رہے ہیں۔ پچھلی ایک جگہ ایک تقریب تھی تکمیل قرآن پاک کی، میں نے وہاں ایک دعویٰ کیا، میں نے کہا کہ کوئی دن ایسا نہیں آتا کہ سورج طلوع ہو اور کسی نگر اور کسی بستی اور کسی علاقے یا کسی شہر میں کوئی بچہ مکمل قرآن پڑھ کر یعنی اس نے تکمیل قرآن نہ کی ہو، ایسا دن کوئی نہیں گزرتا۔ الحمدللہ قرآن کی بہاریں بتلا رہی ہیں کہ علماء دیوبند اپنے کام کو بہترین انداز میں کمال درجے میں پورا کر کے دکھلا رہے ہیں۔ ہاں وہ کوئی میدان ہو، ہاں وہ درس و تدریس کا میدان ہو یا مناظرے کا میدان ہو یا پارلیمنٹ ہو یا کسی جگہ مباحثہ کرنا ہو، کہیں اپنے دعوے کو دلیل سے مزین کرنا ہو، کہیں کسی کفر کے دجل کو واضح کرنا ہو، کہیں کبھی کسی کافر کے کذب کو واضح کرنا ہو، خواہ وہ کفر کسی انداز میں بھی آئے، الحمدللہ علماء دیوبند کے نمائندے اور فرزند ان لوگوں کا قلع کما کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور
انشاءاللہ زمین کے کسی خطے میں کوئی فتنہ برپا ہوگا، الحمدللہ قاسم العلوم والخیرات کے تربیت یافتہ لوگ اس فتنے کی گردن توڑ کے رکھ دیں گے، اسے جینے نہیں دیں گے۔ اور اس کی واضح مثال کچھ ہی دن پہلے کچھ تماشا کرنے والے لوگ کھڑے ہوئے، ایک گستاخ رسول کو واصل جہنم کیا گیا، سرکاری طور پر کارروائی ہوئی، وہ واصل جہنم ہوا۔ کچھ کھڑے ہو گئے کہنے لگے جی تحقیق نہیں ہوئی تھی، مگر علماء دیوبند نے ان لوگوں کا جو عاشق رسول تھے ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کی دلجوئی کر کے دنیا کو بتلایا کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوگی وہاں عاشق رسول علماء دیوبند کی صورت میں کھڑے نظر آئے، اور نظر آئے۔ ایسا نہیں ہوا۔ آپ اگر مفتی محمود کانفرنس کا دوسرا رخ دیکھیں گے جو میر پور خاص میں منعقد ہوئی، تو اس نے اپنا رخ اور اپنا انداز اور اپنا مجمع اور اپنا ولولہ اور اپنا جوش دکھلا کر یہ بات واضح کر دی کہ علماء دیوبند کے فرزند کل بھی فاتح تھے اور آج بھی فاتح۔ اس لیے میں نے یہ عرض کیا، آپ کہیں گے جی فلسطین کا مسئلہ، میں نے کہا یہ عشاق جن کا تعلق علماء دیوبند سے ہے، اگر مسئلہ فلسطین ہے سب سے آگے صف اول میں کھڑے ہوئے لوگ علماء دیوبند کے فرزند ہیں، خواہ وہ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی صورت میں ہو، خواہ وہ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی کی صورت میں ہو، خواہ وہ وفاق المدارس العربیہ کے ناظم اعلیٰ قاری محمد حنیف جالندری کی صورت میں ہو، یہ وہ لوگ ہیں جن کا تعلق دارالعلوم دیوبند سے ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کا تعلق حضرت شیخ الہند سے ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کا تعلق علامہ انور شاہ کشمیری سے ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کا تعلق قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی سے ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کا تعلق امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ سے ہے۔ لوگ کہتے ہیں جناب وہ کچھ عرصہ پہلے ایسا ہوا، ایک دوسری ٹیم کا بندہ نمایاں ہوا، لوگ بڑے اچھلے، جو سنت ہوتی ہے وہ ہر جگہ پائی جاتی ہے، جو بدعت ہوتی ہے وہ ہر جگہ پائی نہیں جاتی، بدعت کہیں ہے کہیں نہیں ہے، اور سنت ہر جگہ پائی جاتی ہے، اور سنت کے متبع لوگ ہر دور میں ہر وقت پائے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کسی وقت جوش ہو اور کسی وقت ٹھنڈے ہوں، نہیں، وہ شروع سے ہوتے ہیں اور درمیان میں بھی ہوتے ہیں اور آخر تک رہتے ہیں۔ اور علماء دیوبند کی داستان یہی ہے، جب بھی کوئی گستاخ رسول کھڑا ہوا، یہ علماء دیوبند کے فرزند تھے، غازی علم الدین کو اٹھا کر دیکھ لو، اس سے لے کر آج تک جہاں بھی تاریخ ختم نبوت چلی وہاں علماء دیوبند کے فرزند اپنی گردنیں کٹا کر کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئے، اور ایسی قربانیاں دی کہ وہ کہتے ہیں جب تاریخ ختم نبوت میں 10,000 لوگ شہید ہوئے تو ایسا بھی ہوا کہ نماز کا وقت ہوا، اذان دی گئی، جب پہلی تکبیر کہنے والے مؤذن نے کہی اللہ اکبر اللہ اکبر، گولی چلی، سینے میں پیوستہ ہوئی، یہ نوجوان جامِ شہادت نوش کر گیا، دوسرا نوجوان اس کے جسد کے پاس کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، گولی چلی، یہ دوسرا نوجوان بھی شہید ہو گیا، تیسرے نے کہا اذان نہیں رہنے دوں گا، یہ ختم نبوت کے پروانوں کا مجمع تھا، یہ عاشقین رسول کا مجمع تھا، یہ علماء دیوبند کے فرزندوں کا مجمع تھا، یہ وہ لوگ تھے جن کی تربیت علماء دیوبند نے کی تھی۔ تیسرا نوجوان کھڑا ہوا
ہوا، کہا ہو نہیں سکتا، جان جا سکتے ہیں مگر اذان پوری کی جائے گی۔ تیسرا نوجوان کھڑا ہوا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا لگائی، گولی سینے پہ پوستا ہوئی، یہ تیسرا نوجوان بھی شہید ہوا۔ چوتھا کھڑا ہوا، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کو گولی ماری گئی، وہ شہید ہو گیا۔ پانچواں کھڑا ہوا، اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، گولی لگی، شہید ہوا۔ چھٹا کھڑا ہوا، اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، گولی سینے پہ لگی، شہید ہو گیا۔ ایک اور کھڑا ہوا، حی علی الصلاۃ کی صدا بلند کی، ایک اور کھڑا ہوا، حی علی الصلاۃ کی صدا بلند کی، ایک اور کھڑا ہوا، حی علی الفلاح کی صدا بلند کی، ایک اور کھڑا ہوا، حی علی الفلاح کی صدا بلند کی، ایک اور کھڑا ہوا، اللہ اکبر کی صدا بلند کی، ایک اور کھڑا ہوا، اللہ اکبر کی صدا بلند کی، اور لا الہ الا اللہ تک پہنچتے ہوئے 13 ختم نبوت کے پروانے شہید ہو گئے، مگر دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ہمارا تعلق علماء دیوبند سے۔ کہتے ہیں جناب یہ پیچھے ہٹ جائیں گے، ابھی تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے سب کو پیچھے کیا ہوا ہے، سارے مولانا کے پیچھے۔ میں ایک ساتھی کا سن رہا تھا، کہا مولانا سے زیادہ تو مولانا کا باورچی پریشان ہوگا، فرمایا مولانا سے زیادہ تو مولانا کا باورچی پریشان ہوگا کہ ایک کے بعد دوسرا آ رہا ہے چائے پینے کے لیے، مگر میں نے کہا جو کھانے پینے آ رہے ہیں ان کو نمک حرامی نہیں کرنی چاہیے، جو کھائے اسے کیا کرنی چاہیے، نمک حلالی کرنی چاہیے۔ مولانا کے یہاں سے چائے پی کے جا رہے ہو، کھانا کھا کے جا رہے ہو، کچھ سدھر جاؤ، اب جو لائن پہ چڑھ رہے ہو اس لائن پہ رہنا، باقی مولویوں کے بغیر گزارا نہیں ہے، اتنا بھی بتا دو۔ جنہوں نے مولویوں سے پھٹائی وہ بچے نہیں، کوئی لنگڑا ہوا، کوئی لولا ہوا، کوئی پرویز مشرف کی طرح سڑ سڑ کے مرا، بچہ کوئی نہیں۔ مولوی سے پھٹانے والے، اس لیے ہمارا کام کیا، رات دن قرآن پاک پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ میں آپ کو عرض کروں کہ وقت دور نہیں ہے، ابھی ان سب نے آ کر گھٹنے ٹیک دیے، کہا واحد رستہ مولوی صاحب آپ ہی ابھی بچاؤ گے، مگر لگتا نہیں ہے بچے۔ وہ یقیناً تاریخ شب ہے پھیلی ہوئی 400، تم بضد ہو کہ اس کو سویرا کرو، میں اندھیرے کو کہہ دوں اجالا غلط، سچ تو یہ ہے کہ میں تم کو جھوٹا دوں۔ ظلم کرنے والا بچے گا نہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں ظلم کرنے والا بچ جائے گا؟ علامہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا، فرمایا کہ ایک شخص مچھلیاں بیچتا تھا، وہ مچھلیاں بیچ رہا تھا، ایک ظالم شخص آ گیا، اس نے کہا مجھے مچھلی دے، اس نے مچھلی دے دی، اس نے کہا میرے پیسے دے، اس نے کہا پیسے مجھ سے مانگتا ہے، دھکا دیا، وہ گرا، پھر اٹھ کے آیا، اس نے کہا بھائی اسی پر میرا گزارا ہے، یہ میری مچھلیوں کے پیسے دے دے، اس نے کہا مجھ سے مانگتا ہے، ایک تھپڑ لگایا، اس کو پرے کیا، کہا اپنے گھر گیا، مچھلی تیار کروائی۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس واقعے کو لکھا، ظالم بچتا نہیں ہے، ماں باپ کے نافرمان کو اللہ مرنے سے پہلے دنیا میں عذاب میں مبتلا کریں گے، اس وقت تک موت نہیں دیں گے، آخرت کا عذاب تو ملے گا، مگر دنیا میں اس کو اللہ عذاب میں مبتلا کریں گے۔ اسی طرح ظالم کو بھی آخرت میں تو عذاب ملے گا، مگر دنیا میں بھی وہ عذاب میں مبتلا ہوگا۔ امام ابو داؤد شریف میں یہ روایت ہے، فرمایا امام ذہبی رحمہ اللہ فرمانے لگے، فرمایا وہ گھر میں ظالم مچھلی بنوانے کے بعد کھانے لگا، کھاتے کھاتے مچھلی کا کانٹا اس کی انگلی پر لگا، جب انگلی پر لگا زہر پھیل گیا، پیپ پھٹ گیا، تکلیف سے پریشان چیختا چلاتا طبیبوں کے پاس گیا، طبیبوں نے کہا حل یہ کہ انگلی کٹے گی، انگلی کاٹ دی گئی، کچھ دن گزرے، ہاتھ کی ہتھیلی تک درد ہونے لگا، پیپ معاد بھر گیا، پھر آیا، آ کر کہنے لگا طبیبوں کو مجھے اس سے نجات دلاؤ، طبیبوں نے کہا نجات تب ملے گی جب تیرا ہاتھ ہتھیلیوں سے کاٹا جائے گا، کہا چلو میرا ہاتھ ہتھیلی
ہتھیلیوں سے کاٹ دو، کہا ہتھیلیوں سے ہاتھ کاٹ دیا گیا، پھر ہاتھ کا درد اور بڑھا، پیپ معاد اور بڑھا، اور یہاں کچلہو پہنچ گیا۔ طبیبوں نے کہا اب ہاتھ کونیوں سے کاٹا جائے گا، پھر کونیوں سے ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ 3 مرحلے آ گئے، پہلے انگلی کٹی، پھر ہتھیلی تک ہاتھ کٹا، پھر کونیوں تک ہاتھ کٹا، اب زہر پھیلا، معاد پیپ یہاں جمع ہو گئی۔ پھر طبیبوں کے پاس آیا، کہا رات کو چین نہیں آتا، رات کو نیند نہیں آتی، دن میں سکون نہیں آتا، دن میں چین نہیں آتا، اس کا حل کیا ہے؟ طبیبوں نے کہا حل اس کا یہ ہے کہ پورے ہاتھ کو پورا کاٹ دیا جائے بازو سے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس وقت اس زمانے میں کوئی بے ہوش کرنے کے ادویات نہیں تھی، سامان نہیں تھا، ہوش کی حالت میں اس کا ہاتھ یہاں سے کاٹ دیا گیا۔ خیر وہ گزر رہا تھا، تکلیف میں تھا، کوئی اللہ والا ملا، اللہ والے سے کہنے لگا پہلے میری انگلی کٹی، پھر میری ہتھیلی تک ہاتھ کٹا، پھر کونیوں تک ہاتھ کٹا، اب بازو سے ہاتھ کٹ چکا ہے، میں بڑے عذاب میں مبتلا ہوں، میں بڑی تکلیف میں مبتلا ہوں، بڑی بے چینی کا شکار ہوں، مجھے بتائے میں کیا کروں؟ وہ اللہ کہنے لگے، وہ اللہ والے کہنے لگے لگتا ہے تو نے کسی پر ظلم کیا ہے۔ اس نے کہا میں نے ایک شخص سے مچھلی لی، امام زاہبی رحمہ اللہ نے اس واقعے کو لکھا، فرمایا میں نے کسی سے مچھلی لی، وہ غریب تھا، وہ پیسے مانگ رہا تھا، میں نے دھکا دے دیا، میں نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا، تو مجھ سے پیسے لے گا، میں نے آج تک کسی کو نہیں دیے، کہا یہ اسی کا عذاب ہے، اس کو ڈھونڈ اور معافی مانگ۔ میں اتنا کہتا ہوں ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، وقت بدلے گا، یہ وقت کی بات ہے، وہ یقیناً سنے گا صدائیں میری، کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں۔ حالات کیسے بھی ہوں وقت نے بتلا دیا۔ وہ جو چیختے تھے، چلاتے تھے، فنکاریاں دکھاتے تھے، ناچتے تھے، تانو تشریح کیا کرتے تھے، آج وہ مولانا کے در پہ آ کر بیٹھے ہیں۔ یہ کھلی دلیل ہے کہ فاتح علماء دیوبند کے فرزند ہیں۔ اسی لئے کہتا ہوں شہر کی خوشیاں منانے والوں، شہر کے تیور بتا رہے ہیں کہ اپنی اب اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا حرام ہوگا، اور سکوت صحرا میں بسنے والوں ذرا دلوں کا مزاج سمجھو، آج کا دن سکون سے گزرا تو کل کا موسم خراب ہوگا، اور رہے گی سادہ کتاب کب تک؟ کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستیاں اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا، اور عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ سطوت کافر کچھ بھی نہیں، مٹی کے کھلونے ہیں سارے، یہ کفر کا لشکر کچھ بھی نہیں۔ اسلام اگر منظور نہیں، قرآن اگر دستور نہیں، تو لعنت ہے اس آزادی پر، یہ تخت و لشکر کچھ بھی نہیں۔ اغیار سے کہہ دو پیش کرے اخلاص و مرفت کی دولت، اور کردار سے قومیں بنتی ہیں، گفتار کے چکر کچھ بھی نہیں۔ میں علماء کی موجودگی میں الحمدللہ یہ بات فخر کے ساتھ کہتا ہوں، علم کا صحرا بھی علماء دیوبند کی سر پر ہے، سیاست کا صحرا بھی علماء دیوبند کی سر پر ہے، اور قادیانیت کو کفر کے گھاٹ اتارنے کا صحرا بھی علماء دیوبند کے سر پر ہے۔ دنیا کے اندر جتنے شیطان نظر آ رہے ہیں، جتنا دجل کرنے والے نظر آ رہے ہیں، جتنا کذب ظاہر کرنے والے نظر آ رہے ہیں، وہ گوھر شاہی کی صورت میں ہو، اس کو دفن کرنے کا اور اس کے فتنے کو دفن کرنے کا صحرا بھی علماء دیوبند کے سر پر ہے۔ اور یہ یاد رکھنا، دنیا نے دیکھ لیا، ساری دنیا فلسطین کے خلاف کھڑی ہو گئی، سارا کفر ایک ہو گیا، کفر کے پجاری ایک ہو گئے، کفر کے چاہنے والے ایک ہو گئے، ساری طاغوتی قوتیں ایک ہو گئی، مگر الحمدللہ اب بھی قائد جمعیت، اب بھی شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب علماء دیوبند کو لے کر اسرائیل کے سینے میں خنجر گھونپ رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ علماء دیوبند کا کردار ہے۔ اس لیے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ یہ بتلائیں آپ علماء کا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ علماء کا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ انشاءاللہ دیں گے۔ مدارس کا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ انشاءاللہ دیں گے نا۔ یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔